بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کتاب میں پڑھ کے آ گیا واقعہ، مختلف کی کتابوں میں جو واقعات لکھے میرے بیمار امام کے، وہ میں نے پڑھے، آ کر تمہیں سنا دیے۔ تم نے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے وہ سن لیے اور گرجا کر لیا۔ تم چلے جاؤ گے اپنے گھر، میں چلا جاؤں گا اپنے گھر، تو کیا مجلس کا حق ادا ہو جائے گا؟ اس ممبر کی قسم، اس مجلس کی قسم، مجلس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ ذاکر ادا کر سکتا ہے، نہ عزادار ادا کر سکتا ہے۔ اس حق کو اگر ادا کیا ہے تو اس وارث مصیبت نے، جس کا نام ہے سید سجاد، اپنی زندگی کے 36 برس تک روتا رہا اور پانی کے آنسو نہیں رویا۔ تمہیں یاد ہے امام کا ایک چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے آیا امام کے گھر، اس نے دیکھا پرنالے سے خون بہ رہا ہے، اپنا دامن بچا لیا۔ جیسے ہی اس نے دامن بچایا، خون دیکھ کر اندر سے آواز آئی میرے بیمار امام کی، میرے چاہنے والے، یہ نجس پانی نہیں ہے، یہ نجس پانی نہیں ہے۔ خون روتا رہا اور یہ کہہ کے خون روتا رہا میرا بیمار امام، الشام الشام الشام، پہلا شام بازار شام، دوسرا شام دربار شام، تیسرا شام زندان شام۔ ہماری صدائیں بلند ہو گئیں، زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو۔ حمید ابن مسلم لشکر یزید کا پرچنویس ہے، نامہ نگار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جب خیموں میں آگ لگی اور خیموں میں کوہرام مچا تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی، پھر اندر گئی، پھر باہر آئی۔ تیسری مرتبہ جو میں نے دیکھا تو وہ بی بی جب خیمے کے اندر گئی تو سیدھی چلتی ہوئی گئی، لیکن جب جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی تو اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر سید سجاد تھا۔ جھکی ہوئی کمر ہے زینب کی اور پشت پہ بیمار بھتیجا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرات کا رخ کیا اور کہا بھائی دیکھ لو، تم نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ کہتا رہوں گا کہ دنیا صبر حسین کی مثال دیتی ہے، لیکن یہ میں کہتا رہوں گا کہ پوری کائنات میں، تاریخ آدم و عالم میں تمہیں سجاد جیسا حوصلہ نہیں ملے گا۔ حسین بہت بڑا صابر ہے، لیکن سید سجاد جیسا حوصلہ کسی کا نہیں ملے گا۔ کیا بھول سکتے ہو اس واقعے کو کہ جب سجاد کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کو شمر نے تماشا مارا، میرا بیمار کہتا ہے کہ جیسے ہی میری بہن کو تماشا لگا میری بہن کا منہ مڑ گیا۔ پوری کائنات میں ایسا تمہیں صابر، ایسا حوصلہ رکھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب لٹا ہوا قافلہ، ایک شہر ہے شام میں، شہر حمص، جس نے شام کی زیارت کی ہے اس نے دیکھا ہوگا شہر حمص۔ لٹا ہوا قافلہ شہر حمص کے دروازے پہ روکا گیا۔ دروازے کے سامنے درخت تھا، اس کی شاخ پر حسین کا سر لٹکایا گیا۔ فوج یزید نے بیویوں کو اجازت دی کہ وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ آئیں۔ بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں، سر حسین کا درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا گیا
اور پھر فوج یزید نے سپاہیوں نے اپنے لیے خیمے لگائے. تپتا ہوا صحرا ہے، جھلستی ہوئی دھوپ ہے، سپاہیوں نے اپنے لیے خیمے لگائے. سارے کے سارے سپاہی اپنے خیموں میں، سیدانیہ درخت کی چھاؤں میں، اور شاخ پر حسین کا کٹا ہوا سر. سن لیا؟ مجھے بس اتنا بتلاؤ کہ ان میں میرا بیمار امام کہاں ہے؟ نہ درخت کی چھاؤں میں ہے، نہ خیمے کے اندر ہے. کہنے لگے قیدی تو دھوپ میں جا کر بیٹھ. سید سجاد کے گلے میں توق ہے، توق بھی نہیں، توق خاردار، جس کے دونوں طرف نوکے ہیں، دونوں طرف خار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. میرا بیمار امام دھوپ میں بیٹھا رہا. جب کافی دیر گزر گئی، لوہا ہے نا، جب لوہا گرم ہوا تو میرے بیمار کے بدن پہ چھالے پڑنے لگے. میرا بیمار اٹھا اور ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. چھاؤں میں بیٹھا ہے. اس خیمے میں فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس نے جیسے ہی زنجیروں کی آواز سنی اپنے سپاہی کو بلایا کہ ادھر آ. سپاہی قریب آیا. کہا یہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے. کا امیر وہ قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اس کا لوہا اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اس سے دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا، اس کے بدن پہ چھالے پڑ رہے ہیں. وہ خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھا ہے. جملہ سنو. سردار نے کہا جاؤ اور جا کر اس قیدی سے کہو کہ واپس دھوپ میں جا کر بیٹھے. اس کو حق نہیں ہے کہ میرے خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھے. وہ سپاہی آیا سید سجاد کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، کہیں گا قیدی مجھے تجھ پہ رحم آ رہا ہے. جملہ سنو. تجھ پہ مجھے رحم آ رہا ہے، لیکن میرا امیر تیار نہیں ہے کہ تو اس کی خیمے کی چھاؤں میں بیٹھ. تو واپس جا، دھوپ میں جا کر بیٹھ. سجاد نے اپنا زخمی سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ جا اپنے امیر سے کہہ دے میں اس کے خیمے کے اندر تو نہیں آیا ہوں، میں تو خیمے کے باہر چھاؤں میں بیٹھا ہوں. جب میرا لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا میں دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے سردار تعزیہ نہ لیے ہوئے نکلا. دور سے زینب دیکھ رہی ہے، ام کلثوم دیکھ رہی ہے، بیویاں دوڑی، ام لیلا دوڑی، ام فروہ دوڑی، زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑی، اور ایک مرتبہ بیمار بھتیجے کو اپنے سائے میں لے لیا. بس آخری جملے سن لو. پرسہ دے رہے ہو، گریہ کر رہے، یہ سوچ کے گریہ کرنا، یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ یہ اپنی زندگی کے، کربلا کے بعد اپنی زندگی کے 36 برس تک روتا رہا اور سجاد خون رویا ہے. میں نے جملہ کہا کہ ایسا حوصلہ کسی کا نہیں ہے. میں اس جملے کی دلیل رکھتا ہوں اور وہ دلیل تمہیں سنا دوں، تم سے اجازت لے لو. راوی کہتا ہے، جنہوں نے مقتل لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ جب میرے مظلوم حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھی. اب تمہاری سمجھ میں آیا میرے بیمار کا حوصلہ کہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے. سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے کوفے کے بازار میں کھڑا ہے، سر پہ پھٹا ہوا امامہ ہے، بیویاں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہیں. ایک رسول کا صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھی وہ چھتوں سے پتھر پھینکنے لگی، وہ بیویوں کے سروں پہ آ کے گرتے، پھر جلتے ہوئے انگارے پھینکنے لگی، وہ بھی بیویوں کے سروں پہ آ کے گرنے لگے. صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ انگارے ایک نحیف و لاغر جوان کے امامے پہ آگے گرے، اس کے امامے میں آگ لگ گئی. میں سوچنے لگا کہ یہ قیدی انگارے اٹھا کے زمین پہ کیوں نہیں پھینکتا. جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا امامہ چلتا رہا تو میں دوڑتا ہوا اس قیدی کے پاس آیا. اب جو میں نے اسے دیکھا تو اس کے گلے میں توق ہے، گلے سے خون جاری ہے، گوشت
گل چکا تھا، گوشت گلے کا گل چکا ہے، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ صحابی نے انگارہ اٹھا کے نبی پہ دیکھا اور کہا السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا ہے اے قیدی تو ہے کون جو ان بیویوں کے ساتھ اس بازار میں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ سید سجاد نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی کہنے لگا قیدی یہ آیت تو فاطمہ کی چادر میں آئی تھی، یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے، ارے تو آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ کہا قیدی یہ آیت تو مباہلے میں آئی تھی، یہ تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے کہا صحابی تم رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہنے لگا میں نہیں پہچانوں گا، ارے میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنے سینے پہ کھلایا